اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق و مالک ہیں اس پوری کائنات کے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی رحمت کا محتاج ہے، اور وہ ایک واحد ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پہ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، یہ زندگی جو بہت مختصر ہے اور بہت قیمتی ہے، زندگی بہت مختصر ہے اور بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ صرف رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں 5 یہ گناہ آتے ہیں تو ان قوموں پر پھر اللہ کے عذاب کس کس صورت میں آتے ہیں، وہ اسی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، باپ بیٹا صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ مسجد نبوی میں حلقہ حدیث، درس حدیث کا آغاز کرنے والے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہماری طرف اپنا رخ انور کرنے کے بعد کہا، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 ایسی آزمائشیں، امتحان ہیں جو انسان کو آتے ہیں اور میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ یہ امتحان، یہ آزمائشیں تم پر آئیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی چیز، پہلا گناہ، پہلی خرابی جس معاشرے میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، فحاشی اعلانیہ ہونے لگے، گفتگو میں، چال ڈھال میں، لباس میں، جب بے حیائی کسی قوم میں آ جائے اور اعلانیہ ہونے لگے کہ اس کو عیب نہ سمجھا جائے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس قوم میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بیماریاں ان قوموں میں آتی ہیں، ایسی تکلیفیں آتی ہیں، اس طرح وہ بیمار ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بیماری کسی قوم میں نہیں آئی ہوتی۔ آج یہ کیفیت بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ان بیماریوں کے نام سننے کو ملتے ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا، ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھی، وہ بیماریاں آ رہی ہیں۔
اور آقا کریم علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ کہا کہ جب تم میں فحاشی ہوگی اور اعلانیہ ہوگی تو تم میں ایسا ایسا وقت آئے گا. وَالْأَوْجَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے وہ بیماری وہ نہیں آئی ہوگی جو اس گناہ کی وجہ سے آئے گی جب فحاشی عام ہو جائے گی. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں کہا، میرے رب نے کہہ دیجئے، ان کو پڑھ کے سنا دیجئے، بتلا دیجئے، حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے فحاشی کے ہر کام کو حرام کر دیا ہے، وہ ظاہراً ہو وہ پوشیدہ ہو، وہ چھپا ہوا ہو وہ ظاہر ہو، میرے رب نے دونوں کو حرام کر دیا. آج بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ماحول میں اس برائی کو، بے حیائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا. بچوں کی خوشی کے نام پر، بچوں کی ضد کے نام پر، اپنی شادیوں کے ماحول کو دیکھ لیجئے. جو لباس میری اور آپ کی بیٹی نے پہنا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے گھر والوں نے پہنا ہوتا ہے، وہ لباس کیا ہے؟ فیشن کے نام پہ، ایک دوسرے سے بڑھنے کے نام پر ہماری بیٹیوں نے کون سے لباس پہنے ہوئے ہوتے، کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ اس میں کیا نمازی، کیا غیر نمازی، کیا دنیا دار، کیا دین دار، ہم سب ملوث ہوتے چلے گئے. وہاں آ کر کے دین ختم ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں. اور پھر ان شادیوں پہ فوٹو شوٹ کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، اسپیشل کیمرہ مین بلوایا جاتا ہے، اور وہ اس انداز میں وہ تصویریں لیتا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے. اور پھر ہم سب کے سب مسلمان ہیں، کافروں کو تو چھوڑیں، ان کی تو بات ہی چھوڑیں. جب ایک بار کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ ٹخنوں سے اوپر تمہاری چادریں سلواریں ہونی چاہیے، تو ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ایک بالشت کپڑا وہ اپنے پاؤں سے بھی نیچے رکھیں، پاؤں سے بھی نیچے، پاؤں بھی نظر نہ آئے. لیکن اب جو مردوں کو حکم تھا ٹخنے ننگے رکھنے، انہوں نے ٹخنوں کو ڈھانپ لیا. عورتوں کو ٹخنے ڈھانپنے کا، پاؤں ڈھانپنے کا حکم تھا، انہوں نے ٹخنوں کو، پاؤں کو ننگا کرنا شروع کر دیا. پھر بیماریاں کیوں نہ آئیں؟ پھر وہ بیماریاں کیوں نہ آئیں جن بیماریوں کا ہم نے سنا بھی نہیں تھا، آ رہی. کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ یہ بیماریاں ہم میں آ رہی. پھر اس سے آگے جا کر کے اس بے حیائی کا ایک اور ہم نے جو ہے وہ طوفان ہمارے اندر جو آ رہا ہے، یہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، بہت نیکیاں ہوں گی، بہت نیکیاں، دفتر بھرے ہوئے نیکیوں کے، لیکن ان نیکیوں کو سب کی سب کو اڑا دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا، خالی. یاد اتنی نیکیاں تھی کدھر گئیں؟ ساری نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ یہ انسان اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رکھ سکا. تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں. لوگوں کے سامنے تو بہت حاجی صاحب، بڑے حاجی صاحب، نیک متقی پرہیزگار، لیکن جب تنہائی کا وقت آتا تھا کچھ اور ہی رنگ کھلا دیتے تھے. تنہائیوں میں اور ہی رنگ، لوگوں کے سامنے کچھ اور رنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے ہیں،
خواتین بھی گزر رہی ہیں اور مرد بھی گزر رہے ہیں، تو اور فرمایا اللہ کی بندیوں اتقوا مع اللہ، اللہ کی بندیوں ڈر جاؤ، راستے کے سائیڈ پہ ہو کے چلو۔ ایک بار سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، ایسے سائیڈ پہ ہوئی کہ ان کی اوڑھنیاں چادریں دیواروں کے ساتھ لگتی تھی، درمیان میں نہیں پھر چلی، بازاروں کے راستے کے درمیان میں نہیں چلی، پھر کنارے پہ ہو کے چلتی تھی۔ اور پردے کی کیفیت کیا کہنے ان خواتین کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا پردے کے احکامات کے بارے میں، پھر کبھی آسمان نے ان کے چہروں کو نہیں دیکھا۔ آج ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے کہو پردہ، تو کہتے ہیں جی یہ تو اصل میں دل کا ہوتا ہے، چہرہ کھلا ہو تو کیا ہوا، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل صاف ہو تو سب کچھ صاف ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات میں عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ سیدہ حفصہ، سودا بنت زمع، سیدہ جویریہ، ماریہ قبطیہ، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، سیدہ زینب بنت جحش، ان سب سے بڑھ کر صاف دل کے کن کے ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی مائیں قرار دے دیا، مومنوں کی مائیں قرار دے دیا۔ اور سیدہ عائشہ، اللہ تعالیٰ 17 آیات جن کی شان میں قرآن کریم میں نازل کر دے، یوں منافقین نے ایک الزام لگایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے پاکیزگی بیان کرنے لگے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نہ بھی ظاہری ہو تو کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر، جنہیں اپنے آخری وقت میں بھی یہ خوف ہے، یہ فکر ہے کہ میرے جنازہ جب جائے گا تو اس پر بھی کسی کا دھیان نہ پڑ جائے۔ اسی وقت کہا تھا نا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حبشے میں ایک جنازہ جاتا دیکھا تھا کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے گول کر کے انہوں نے شاخ کھجور کی لگا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، پھر میت پہ نظر نہیں پڑتی۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے ایسا ہی چارپائی کا انتظام کرنا، اس کے چاروں طرف شاخ لگا کر کے ایسے گول محراب سے بنا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا تاکہ اندر میت کا پتہ بھی نہ چلے، میت کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، کسی غیر محرم پیچھے ہٹ جائے، بھئی میت کا چہرہ نہیں کوئی دیکھے گا اگر کوئی عورت ہو، اور جب میت کا چہرہ نہیں زندہ کا چہرہ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ زندہ کا سارے چہرہ دیکھ لیں، جب فوت ہو جائے تو کہتے چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ زندہ تو بازاروں کی زینت بنا دیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی کیسے کبھی کیسے، اور جب فوت ہو جائے تو کہتے نا چہرہ نہیں دیکھا۔ سنبھالیے اپنے گھروں کو، اور یہ چھوٹے خاص طور پہ چھوٹی بچیاں، ابھی بچی ہے بھائی، کیا ہوا اس کا لباس ہم نے ایسا بنا لیا، اس کے کپڑے ایسے بنا لیے، بچی ہے، یہ بچی ہی کل بڑی ہوگی، اس کو ابھی سے آغاز کیجئے سمجھانے کا کہ تیرا رول ماڈل تو سیدہ فاطمہ ہے، ام کلثوم اور رقیہ ہیں، زینب الکبریٰ ہیں، تمہارے آئیڈیل تو تمہارے لیے نمونہ تو سیدہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ بتلائیے ان کو، سمجھائیے ان کو، ان کی گٹی میں ڈالیے، ان کی عادت بنائیے اس چیز کی ان کو۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی آتی ہے پھر اس میں بیماریاں ایسے ایسے پیدا ہوتی ہیں جو اس سے پہلے بیماریاں نہیں تھیں۔ ایک مملکت بچی تھی ہمارے سامنے ان برائیوں سے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن بے حیائی تو وہاں بھی آ گئی۔ اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا نابود کر دے جنہوں نے اس پاک زمین پر بھی اس بے حیائی کے مراکز کو قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔
یا اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تو اللہ نابود کر دے ایسے لوگوں کو جو اس دھرتی پہ بھی ایسے کام کرنے لگے. وہاں پہ بھی میوزیکل کنسرٹ ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں. پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، ترازو اور پیمانے کم ہو جائیں، لینے کے لیے ترازو اور دینے کے لیے اور، کپڑا خریدنے کے لیے گز اور دینے کے لیے گز اور، فرمایا یاد رکھو پھر تمہارے حکمران تم پر ظلم کریں گے. تم اللہ تعالیٰ انہیں تم پر ایسا مسلط کر دیں گے کہ وہ تم پر ظلم کیا کریں گے. تمہیں قحط سالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. چیزیں ہوں گی لیکن مل نہیں رہی ہوں گی، ارزانی ہو جائے گی. یہ ہوا نہیں، دیکھا نہیں ہم نے؟ زرعی ملک ہو کر کے چینی لائنیں لگ رہی ہیں، کبھی آٹے کے لیے لانے لگ رہی ہیں، حکمرانوں کے لیے رو رہے ہیں یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے ناپ تول کے پیمانوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ تمہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، تمہارے حکمران تم پر ظلم کیا کریں گے. اور یہ گناہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم میں آیا اور شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ان کو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دو ان کو. تم سے 1000 گرام لے رہے ہیں، 950 گرام یا 900 گرام دے رہے ہو چیزیں ان کو، پیسے 1000 گرام کے لے رہے ہو، 1 کلو کے لے رہے ہو، 50 گرام کم دے رہے ہو، 100 گرام کم دے رہے ہو. یہ اس کا حق تھا جو تم نے لے لیا، اور جب یہ دینا پڑے گا اس وقت تمہارے لیے میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مال تو ہوگا نہیں، نیکیاں ہوں گی وہ دینی پڑ جائیں گی، نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. پھر جہاں ایک ایک نیکی کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہوگا وہ نیکیاں وہاں دینی پڑ جائیں گی. دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسانوں پہ عذاب آتا ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ویل للمطففین، ہلاکت ہے اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے لوگوں کے لیے جو تولتے ہوئے ابھی ریٹ میں بنایا اور کم کر تولتے ہوئے تھوڑی سی ایسے ڈنڈی کر دی بس. میں تم پر تمہارے حکمران ظلم کریں گے اس وقت جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی. اور تیسرا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دو گے. یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کیا بنتا ہے، کیا دینا ہے، کب دینی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ہے. فرمایا جب زکوٰۃ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. فرمایا جب زکوٰۃ روک لو گے نا، ادا نہیں کرو گے، پھر آسمان سے بارشیں بھی نہیں برسیں گی، آسمان سے بارش نہیں برسے گی. پھر اور اگر اللہ کو جانوروں کا خیال نہ ہوتا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانوروں کا خیال اللہ کو نہ ہوتا تو ایک قطرہ بھی پھر آسمان سے بارش کا نہ برسے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ میرے اور آپ کے مال سے سال میں صرف 2.5% اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے، صرف 2.5%. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے، 2,500 روپے سال کے میں ایک دفعہ، ہر مہینے نہیں، سال میں ایک دفعہ یہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، اس سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے. یہ لازم ہے، فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر کہتے تم کیسے نہیں دو گے، تم سے تو وہ رسی بھی لوں گا جو اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی ہو اور تمہارے حصے زکوٰۃ بنتی ہو وہ بھی تم سے لوں گا.
عمر رضی اللہ عنہ کہتے اتنی سختی نہ کرو. کہا کیوں نہ سختی کروں؟ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیوں نہ کروں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیوں نہ جہاد کروں ان سے؟ انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر مملکت اسلامیہ میں رہنا ہے، اسلامی حکومت کے تحت رہنا ہے، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور دی، لوگوں نے دی پھر زکوٰۃ. واپس پلٹے لوگ. ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں بدل جائیں. اور ہم سوچ کر کے اچھا یار اتنے پیسے بن گئے، اب کیا کریں، کیسے دیں؟ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شیطان ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. اوے اتنے پیسے، ابھی تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، وہ دکان خریدنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، زکوٰۃ دے کر پیسے کم پڑ جائیں گے. اور انسان شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، رحمان کی بات کو فراموش کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم بھی آسمان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں. سوچتے رہو پھر دنیا میں مصنوعی بارش. لاہور کا ایئر کوالٹی کنٹرول بڑا خراب ہو گیا ہے، دنیا کی میں سب سے بڑا پولوشن آ گیا وہاں پہ. بارش برسے گی تو بہتر ہوگا، بارش نہیں برس رہی. کیسے برسے؟ اپنے اندر تو جھانک کر کے دیکھو کہ کون سی غلطی ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی. اپنے اندر تو دیکھو کیا وجہ ہوا، کیا معاملہ ہوا کہ ہمارے حکمران ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، کون سے گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے. اپنے اندر بھی تو دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قومیں زکوٰۃ روک لیتی ہیں تو آسمان سے بارشیں رک جاتی ہیں. اور اگر اللہ کو جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی زمین پر بارش کا نہ برساتے. 3 اور چوتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے توڑو گے تو اللہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. وعدہ اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. وعدہ توڑ دیا، یہاں بھی گرے، وہاں بھی گرے، وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ، اس سے بھی مانگا، اس سے بھی مانگا، اس کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا، اس کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا، در در پہ جھکتے چلے گئے. اللہ نے پھر ہمیں اپنے در کی توفیق ہی نہیں دی. در در پہ جھک جاتے ہو اور اقرار کرتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا. یہ تو اقرار تھا کہ یا اللہ تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، تیرے سوا کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کریں گے. مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، تنگی آئے، بیماری آئے، بھوک آئے، افلاس آئے، تیرا در ہوگا اور ہمارے ہاتھ ہوں گے، پھیلیں گے تو تیرے آگے پھیلیں گے. اور اس مالک نے اعلان کیا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. تم بیمار ہوتے ہو، لاچار ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، امن یجیب المضطر، اور جب پکارتے ہو تو کون تمہاری پکار کو سنتا ہے؟ جب تم لاچار ہو کر کے پکارتے ہو کون تمہارے ویکشف السوء، کون تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے اللہ کے سوا؟ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کس نے زمین میں ٹھہرایا تم کو؟ رہنے کے لیے زمین کس نے عطا کی؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میری زندگی عطا میرے رب کی ہے، اس پہ طریقہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا چلے گا. یہ اقرار کیا تھا ہم نے. ان کو اپنا مقتدا مانا تھا، پیشوا مانا تھا، رہنما مانا تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی رہنمائی ہماری زندگیوں میں کہاں نظر آتی ہے؟ ان کی اقتدا کہاں نظر آتی ہے؟
ان کو اپنا پیشوا مان کر کے ہم نے دنیا میں کتنے پیشوا بنا لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مانتے ہوئے کتنے قائد دنیا میں بنا لیے. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال رفتار گفتار ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے معاملات میں ہے؟ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کبھی غور کیجیے اپنے آپ پر. ہم سب، مجھ سمیت ہم سب کو غور کرنا ہے. کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد پہ قائم ہیں؟ عہد تو یہ تھا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. وہ غم میں بھی وہی طریقہ، خوشی میں بھی انہی کا طریقہ، پریشان ہو تب بھی انہی کا طریقہ، بھوک آئے تب بھی انہی کا طریقہ، تونگری آئے تب بھی انہی کا طریقہ. زندگی میری طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ عہد نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم میں یہ بدعہدی آ جائے گی تو ہم تم پر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے ماں سوا ہوں گے. اور پانچواں گناہ جب کسی معاشرے میں آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ایک اور جو آتا ہے. اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. جب عدالتوں میں فیصلے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے ہوں، جب آپ کی پنچایت میں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، جب آپ کے پریا میں فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، آپس میں لڑتے رہ جاؤ گے. عذاب کی یہ صورت آئے گی تم پر کہ تمہیں بھوک بھی ستائے گی اور تم لڑو گے بھی آپس میں. جب اللہ کے احکامات کہاں ہیں؟ دستور بنا دیا ہم نے کہ سپریم لا پاکستان میں کیا ہوگا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جاؤ عدالتوں میں، کیا آپ کے آئلی قوانین، آپ کے فوجداری دیوانی قوانین اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں؟ اب تک برٹش آئین لے کر کے بیٹھے. کہاں گئے وہ سیاستدان، کہاں گئے وہ بیوروکریٹ، کہاں وہ علماء جو بڑے بڑے سیاست میں آئے؟ کیوں نہ اس طرف گئے ہم؟ کیوں نہ ہمارے ہاں اللہ کے قرآن کو دین کا مین ماخذ مانتے ہوئے اس کے مطابق اپنے قوانین کو ڈھالا گیا؟ مسلمان ہیں ہم. ایک بات آتی سامنے، صحابہ کرام بیٹھتے، بھئی یہ حضرت معاذ ابن جبل کہاں یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ. یمن بھیجنے لگے آقا علیہ السلام، جاؤ یمن میں تم اس علاقے میں جا کر کے گورنر کی حیثیت سے بھیجا. ساتھ جا رہے، کہا معاذ اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اگر قرآن کریم میں اس کا فیصلہ تمہیں نہیں ملتا پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میں آپ کی سنت مطہرہ کو دیکھوں گا، آپ کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا. کہا اچھا اگر اس میں بھی نہیں ملتا؟ کہا پھر میں کوشش کروں گا آپ کی اللہ کے حکم آپ کے طریقے کے اندر دیکھتے ہوئے اس کا اپنی سوچ کے مطابق حل نکالنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تجھے برکت دے، تو نے صحیح فیصلہ کیا. اور میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے بھی حدیث مبارکہ، 40 دن بارش ہوتی رہے نا، 40 دن بارش ہو تو کیا ہوگا؟ یہ مضبوط چھت ہے نا، اس میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. مضبوط سے مضبوط چھتیں ٹپک پڑتی ہیں، 40 دن بارش ہوتی رہے. ہم تو 2-4 گھنٹے کی بارش کی مار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ایک حد کو، ایک قانون کو زمین پہ نافذ کر دو، اللہ کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں جس طرح مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہے. یعنی کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جائے گی. ایک اللہ کی حد کو اگر ساری حدوں کو نافذ کر دو تو پھر میں پرسوں بات کر رہا تھا، ہم کلاس میں بات کر رہے تھے ترجمہ کلاس میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایسا کر دوں گا کسرا کے خزانے مدینے کی گلیوں میں آ جائیں گے، تم میرے احکامات کو نافذ کر کے دکھاؤ۔ صحابہ نے نافذ کر کے دکھایا۔ قصر ابیض، یہ جو وائٹ ہاؤس اب امریکہ میں بنا ہے نا، اس کی سب سے پہلا ایران میں بنا تھا۔ یہ پرشین امپائر جو تھی اس میں قصر ابیض تھا، سفید محل۔ جب اللہ کے حکم نافذ کیے، مدینے کی گلیوں میں وہ کسرا کے خزانے آئے۔ ایسی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کسرا کے کنگن کس کو پہنائے گئے؟ سراقہ بن مالک کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی قوم میں 5 گناہ آتے ہیں تو پھر ان کی سزائیں دنیا میں ان پر اترتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دن اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا چہرہ کیا اور ہم سے مخاطب ہو کر کے، ہم مہاجرین کچھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت سنو، 5 چیزیں ہیں جب کسی قوم میں آ جاتی ہیں پھر اللہ کے عذاب اور اس کی مختلف صورتیں۔ سب سے پہلا گناہ جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے بے حیائی، فحاشی، عریانیت۔ فرمایا جب یہ کسی قوم میں پنپتی ہے اور اعلانیہ گناہ ہونے لگے، اعلانیہ فحاشی ہونے لگے، حیا کی چادر کو تار تار کر دیا جائے، تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس قوم میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں بیماریاں نہیں تھی۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو اس قوم میں وہ بیماریاں آتی ہیں جو اس سے پہلے بیماریاں دنیا میں موجود نہیں تھیں۔ دوسرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی آ جائے، ان کے ناپنے تولنے کے ترازو بدل جائیں، وہ لوگوں میں کم ناپ تول کر کے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کے حکمران ان پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ناپ تول میں کمی بیشی آئے گی تو حکمران آپ پر ظلم کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ قحط سالی آئے گی، چیزیں کم پڑ جائیں گی، موجود بھی ہوں گی لیکن یہ مل جائے یہ مل جائے، یہ کیفیت بن جائے گی۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ روک لی جائے گی، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیں گے، اور اگر جانوروں کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہ برساتے، صرف جانوروں کی وجہ سے آپ پر رحم ہو جاتا ہے، اس قوم پر رحم ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ روک لیتی ہے۔ جس قوم میں زکوٰۃ روک لی جائے تو بارشیں نہیں برستی۔ چوتھا گناہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں گناہ جب تمہارے امام، تمہارے حکمران، تمہارے قاضی اور جج، تمہاری پنچایت کے سرپنچ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں باہمی اختلافات کا شکار کر دیں گے۔ آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے جب تمہارے حکمران، عدالتیں، قاضی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو تم آپس میں باہمی اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے۔ آج یہ 5 کے 5 معاملات اور یہ 5 عذاب بھی ہم پر اسی طرح مسلط ہیں۔
حکمرانوں کے ظلم پہ بھی ہم روتے ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ دشمن بھی ہم پہ کسی نہ کسی انداز میں چڑھ دوڑے ہیں، بیماریاں بھی وہ آ رہی ہیں جن کا کبھی نام نہیں سنا تھا، اور آپس کے اختلافات ہمارے ایسے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ تیار ہونے والے ہو گئے۔ یہ سارے عیب آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ موجود ہے اس وقت، ہم محسوس کریں نہ کریں، سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ان عذابوں کو دعوت دینے والے بھی تو ہم ہی ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے معاملات کو بدلنے کی کوشش کیجیے، ان 5 برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو کم از کم بچانے کی کوشش کیجیے، ان 5 گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے اور اپنے گھر والوں کو آلودہ ہونے سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہاں ہمارے دوست آئے ہیں، ملک زاہد صاحب ہیں اور طیب صاحب ہیں، یہ جناح چوک میں بائی پاس کے قریب مسجد کی جگہ بہت پرانی پڑی ہوئی تھی اور لوگ قبضہ کر چکے تھے، 1 کنال کے قریب جگہ ہے، تو الحمدللہ وہ واگزار ہو چکی ہے، اس میں مٹی بہت ساری ڈلنے والی ہے، بہت ساری مٹی ڈلنے والی ہے، پھر آگے تعمیر کا مرحلہ تو اس کے بعد آئے گا۔ تو یہ آپ کے پاس آئے ہیں نیکی کی دعوت لے کر کے، نیکی کی دعوت لے کر کے آئے ہیں، یہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے بھی گھر بنے، تو ان کے ساتھ تعاون کیجئے بھرپور انداز میں۔ وہاں مٹی ڈلنی ہے کافی زیادہ، 1 کنال جگہ ہے، کافی زیادہ مٹی ڈلے گی، تو سب ساتھی کوشش کریں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب جو بھی جس انداز میں بھی تعاون کرے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائے، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ مالک و مولا جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے اللہ حکم الحاکمین انہیں صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک و مولا ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، جو یہاں نہیں ہیں اور مالک کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں، خاص طور پہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، آج ان کا انتقال ہوا، مانگٹ نیچا ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر عارف رانجھا صاحب، وہ فوت ہوئے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے، اللہ ان کو اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اور سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم جو یہاں ہیں اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرمائے، ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اختلافات سے نزاع سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔